بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کون سا کام کرتے وقت دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے؟ اے قرآن پڑھتے وقت، بی درود پڑھتے وقت، سی صدقہ دیتے وقت، ڈی حلال رزق کی تیاری کے وقت۔ اور صحیح جواب ہے ڈی حلال رزق کی تیاری کے وقت۔ سوال ہے کس غزوے میں مسلمانوں کے پاس 3 جھنڈے تھے؟ اے غزوہ احد، بی غزوہ تبوک، سی غزوہ بدر، ڈی غزوہ خندق۔ اور صحیح جواب ہے سی غزوہ بدر۔ سوال ہے کیا لانس اینجلیس کی آگ کو اللہ کا عذاب سمجھا جا سکتا ہے؟ اے ہاں یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، بی لیکن یقینی طور پر اللہ بہتر جانتا ہے، سی نہیں یہ صرف قدرتی حادثہ ہے، ڈی معلوم نہیں۔ اور صحیح جواب ہے بی ممکن ہے لیکن یقینی طور پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کے مطابق مائیں اپنی اولاد کو کتنے سال تک دودھ پلائیں؟ اے 1 سال تک، بی 2 سال تک، سی 3 سال تک، ڈی 4 سال تک۔ اور صحیح جواب ہے بی 2 سال تک۔ سوال ہے جدید طبی تحقیق کے مطابق ناک کے بال اکھاڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اے مردانہ کمزوری ہوتی ہے، بی موت واقع ہو سکتی ہے، سی ہارٹ اٹیک کی بیماری ہو سکتی ہے، ڈی فالج ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ جدید طبی تحقیق کے مطابق ناک کے بال سانس لینے والی ہوا کو فلٹر کرتے ہیں اور ہمیں ہوا میں پھیلنے والے وائرس، بیکٹیریا اور دماغ میں گھسنے والے دیگر جراثیموں کے ذریعے انفیکشن سے بچاتے ہیں۔ اگر وہ جراثیم دماغ تک رسائی حاصل کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغ بلکہ ریڑھ کی ہڈی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ جراثیم انسان کی موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں، لہٰذا ناک کے بالوں کو اکھاڑنے کی بجائے اگر ضرورت محسوس ہو تو صرف اوپر سے کاٹ لیا جائے۔ سوال ہے 15 شعبان کو مردوں کی روحیں کس وقت گھر آتی ہیں اور کیا کہتی ہیں اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اے مغرب کے وقت، بی کسی بھی وقت، سی تہجد کے وقت، ڈی فاتحہ کے وقت۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کہ عظمت والے دنوں اور راتوں میں انمول شب برات میں فوت شدہ مسلمانوں کی روحیں اپنے گھروں پر آ کر صدقہ و خیرات کا سوال کرتی ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب عید یا جے یا گورے کا دن یا شب برات ہوتی ہے، فوت شدہ افراد کی زد میں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار اور دوست احباب جیسے ہی فوت ہو کر عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو آنکھوں سے ان کے غائب اور نہان ہونے کی وجہ سے رفتہ رفتہ ہم انہیں بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ ہمیں نہیں بھولتے اور ہماری طرف سے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنے والدین اور اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب اور دوست احباب وغیرہ کی دنیاوی زندگی میں ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انہیں اپنا وقت اور توجہ دیتے ہیں، ان کی دل جوئی کا سامان کرتے ہیں، یوں ہمیں چاہیے کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انہیں اپنی دعاؤں، صدقہ خیرات اور نیکیوں پر حاصل ہونے والے اجر و ثواب میں شریک کرتے رہا کریں، خصوصاً بڑے دنوں میں۔ سوال ہے قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کس شکل میں عطا ہوئی؟ اے درخت کی چھال پر لکھی ہوئی، بی سبز کپڑے پر لکھی ہوئی، سی پتھروں کی تختیوں پر، ڈی چمڑے پر لکھی ہوئی۔ اور صحیح جواب ہے سی پتھروں کی تختیوں پر لکھی ہوئی۔ سوال ہے غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ اے 2 فرائض، بی 3 فرائض، سی 4 فرائض، ڈی معلوم نہیں۔ اور صحیح جواب ہے بی 3 فرائض۔ غسل کے 3 فرائض ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کون سی زبان سمجھنے کا علم عطا ہوا تھا؟ اے جنات کی، بی جانوروں کی، سی پرندوں کی، ڈی ان تمام کی۔
اور صحیح جواب ہے ڈی ان تمام کی۔ سوال ہے کس طرح کے انسان کو اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کر دیتا ہے؟ اے امیر کو، بی غریب کو، سی نرم دل کو، ڈی دکاندار کو۔ اور صحیح جواب ہے سی نرم دل کو۔ سوال ہے قرآن پاک میں کل کتنی صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز کل سے ہوتا ہے؟ اے 4 صورتیں، بی 5 صورتیں، سی 7 صورتیں، ڈی 9 صورتیں۔ اور صحیح جواب ہے بی 5 صورتیں۔ سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جس کا ایک رکوع صرف ایک آیت پر مشتمل ہے؟ اے سورہ مزمل، بی سورہ مدثر، سی سورہ کہف، ڈی سورہ احزاب۔ اور صحیح جواب ہے اے سورہ مزمل۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو ایک رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد شبر۔ سوال ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کل کتنی تعداد میں انبیاء تشریف لائے؟ اے 1، بی 4، سی 9، ڈی 1 بھی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے اے 1۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو مبعوث نہیں فرمایا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سے انبیاء کرام کی بعثت ہوئی۔ سوال ہے کیا عورت کے لیے گھر میں گرمی کی وجہ سے بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے؟ اے جائز ہے، بی سخت گناہ ہے، سی جائز نہیں، ڈی مکروہ ہے۔ اور صحیح جواب ہے اے جائز ہے۔ عورت کے لیے گدی پر بالوں کا جوڑا باندھنا جائز ہے، لہٰذا گرمی کی وجہ سے اس طرح جوڑا بنایا جا سکتا ہے، البتہ بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر جوڑا باندھنا جائز نہیں، یہ اہل جہنم کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ناجائز ہے۔ سوال ہے حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اے جنات، بی فرشتے، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ڈی کوئی بھی نہیں۔ اور صحیح جواب ہے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو سب نبیوں کے بعد آخر میں جنت میں جائیں گے؟ اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یعقوب علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے بی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی بیوی کی کیا نشانی بتائی ہے؟ اے کم خرچ کرے گی، بی شوہر کی فرما بردار، سی سچ بولنے والی، ڈی 5 وقت کی نمازی۔ اور صحیح جواب ہے بی شوہر کی فرما بردار۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کی شہادت کو 2 مردوں کے برابر فرمایا تھا؟ اے ثمامہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے بی حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام جس مقام پر پیدا ہوئے اب اس جگہ پر کون سا شہر آباد ہے؟ اے نجف شہر، بی کوفہ شہر، سی استنبول شہر، ڈی بغداد شہر۔ اور صحیح جواب ہے بی کوفہ شہر۔ سوال ہے محرم الحرام میں ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ اے جائز ہے، بی جائز نہیں، سی حرام ہے، ڈی گناہ ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب یہ ہے کیا محرم میں بیوی کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر محرم میں میاں بیوی ہم بستر ہوں تو کیا گناہ گار ہوں گے؟ محرم میں میاں بیوی کا ہم بستر ہونا
مباشرت کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ 5 حالتیں ایسی ہیں جن میں میاں بیوی کا ہم بستر ہونا مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اعتکاف کی حالت میں، چاہے شوہر اعتکاف کی حالت میں ہو یا بیوی اعتکاف کی حالت میں ہو۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں، مرد کا روزہ ہے یا پھر عورت کا روزہ ہے یا پھر نفلی روزہ ہی کیوں نہ ہو، روزے کی حالت میں میاں بیوی کا ملاقات کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، حیض کی حالت میں، یعنی عورت کے جو ہر ماہ مخصوص ایام ہوتے ہیں ان ایام میں بھی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، نفاس کی حالت میں۔ یہ 5 ایسی حالتیں ہیں جن میں میاں بیوی ہم بستر نہیں ہو سکتے، باقی اس کے علاوہ جب چاہیں جس وقت چاہیں میاں بیوی مباشرت کر سکتے ہیں۔ محرم الحرام میں بھی میاں بیوی کا ہم بستر ہونا یہ شرعاً بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو جنات کو قتل کر سکتا ہے؟ A کتا، B شیر، C بھیڑیا، D لومڑی۔ اور صحیح جواب ہے C بھیڑیا۔ سوال ہے 2 لوگوں میں صلح کروانے سے کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ A 10 روزے کا، B 2 حج کا، C صدقہ کرنے کا، D قربانی کا۔ اور صحیح جواب ہے B 2 حج کا۔ سوال ہے ابو جہل کی لاش دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ A مشرک، B نقصان میں رہا، C اس امت کا فرعون، D جہنم میں جائے گا۔ اور صحیح جواب ہے C اس امت کا فرعون۔ سوال ہے جس مسلمان کو نکاح کرنے میں مشکلات پیش ہو رہی ہوں وہ کیا کرے؟ A روزے رکھے، B صدقہ دے، C تہجد پڑھے، D زکوٰۃ دے۔ اور صحیح جواب ہے A روزے رکھے۔ سوال ہے نماز کے لیے اذان کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ A سورہ المائدہ، B سورہ فاتحہ، C سورہ رحمان، D سورہ واقعہ۔ اور صحیح جواب ہے A سورہ المائدہ۔ سوال ہے کس جگہ صدقہ دینے سے ثواب زیادہ ملتا ہے؟ A مسجد میں، B فقیر کو، C غریب رشتہ دار کو، D یتیم کو۔ اور صحیح جواب ہے C غریب رشتہ دار کو۔ سوال ہے کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ A ہوا کی، B پانی کی، C اذان کی، D پرندوں کی۔ اور صحیح جواب ہے C اذان کی۔ سوال ہے کس جانور کے جسم میں شیطان کی تھوک شامل ہوتی ہے؟ A چوہے کی، B کتے کی، C لومڑی کی، D گدھے کی۔ اور صحیح جواب ہے B کتے کی۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے موت کا حکم بھی واپس لے لیا جاتا ہے؟ A نماز پڑھنے سے، B روزہ رکھنے سے، C حج کرنے سے، D صدقہ دینے سے۔ اور صحیح جواب ہے D صدقہ دینے سے۔ سوال ہے زیتون کا تیل جسم کے کس حصے پر لگانے سے انسان جلد بوڑھا نہیں ہوتا؟ A سر پر، B ناف پر، C کمر پر، D پاؤں پر۔ اور صحیح جواب ہے B ناف پر۔ سوال ہے کون سی چیز ٹوٹنے پر صدقہ دینا چاہیے؟ A برتن، B بال، C ناخن، D دانت۔ اور صحیح جواب ہے C ناخن۔ سوال ہے کون سی سورت حاسدوں سے بچاتی ہے؟ A سورہ یاسین، B سورہ فلق، C سورہ واقعہ، D سورہ سجدہ۔
اور صحیح جواب ہے بی سورہ فلق۔ سوال ہے کون سے لوگ قیامت کے روز فقیر ہوں گے؟ اے بے نمازی، بی زیادہ سونے والے، سی زیادہ کھانے والے، ڈی دنیا کے امیر لوگ۔ اور صحیح جواب ہے بی زیادہ سونے والے۔ سوال ہے فرشتوں کی مسجد کس جگہ پر ہے؟ اے پہلے آسمان پر، بی دوسرے آسمان پر، سی تیسرے آسمان پر، ڈی ساتویں آسمان پر۔ اور صحیح جواب ہے ڈی ساتویں آسمان پر۔ سوال ہے آیت سجدہ کو کس نماز میں پڑھنا مکروہ ہے؟ اے عصر کی نماز، بی جمعے کی نماز، سی عید کی نماز، ڈی تینوں میں۔ اور صحیح جواب ہے ڈی تینوں میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے عرصے حیا سے آسمان کی طرف سر اٹھا کے نہ دیکھا؟ اے 100 سال، بی 200 سال، سی 300 سال، ڈی 400 سال۔ اور صحیح جواب ہے سی 300 سال۔ سوال ہے جنت البقیع میں سب سے پہلے کون سے صحابی دفن ہوئے؟ اے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے اے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے کس نبی کے بیٹے نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا؟ اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت داؤد علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے زنا کرنے کی معافی کیا ہے؟ اے 100 رکعت نفل، بی 7 دن نماز تہجد، سی 7 روزے، ڈی اونٹ کی قربانی۔ اور اس سوال کا جواب یہ ہے سچے دل سے توبہ۔ سچے دل سے توبہ کرنے سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ زنا کی معافی بھی سچے دل سے توبہ کرنا ہے۔